عزت و تکریم و تحریم محترم سامعین و حاضرین، آج کی اس عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک میں صلہ رحمی کے فوائد اور ضرورت کے موضوع پر لب کشائی کا موقع مل رہا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک بندہ گناہگار گیر کم تر انسان کو حق کلمات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو صحیح معنوں میں سن سنا کر قرآن و سنت کے اس آفاقی پیغام پر عمل کرنے کی دولت نصیب فرمائے۔ معاشرے کے اندر یاد رکھیں، بہت بڑے بڑے بگاڑ کی صورتیں ہیں جن کے اندر اصلاح کی اشد ضرورت ہے۔ اگر ہم ان معاملات کے اندر اصلاح کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے اپنے راستے کو، اپنے اصلاح کے طریقہ کار کو چن لیں، پسند کر لیں اور عمل کر لیں تو مسلمان قوم سے یاد رکھیں بڑی بہتر اور محبت والی قوم کوئی دوسری نہیں۔ بس کمی ہم میں یہ ہے کہ ہمارا دین تو بڑا واضح ہے، ہمارا دین واضح ہونے کے ساتھ ساتھ کامل بھی ہے، آفاقی پیغام بھی اسی دین کا ہے، غلبہ بھی اسی دین کو ہمیشہ کے لیے حاصل رہنا ہے، لیکن عمل کرنے والے تھوڑے ہیں، سوچنے والے تھوڑے ہیں، شعور والے لوگ تھوڑے ہیں اور دین کو دنیا پر ترجیح دینے والے تھوڑے ہیں۔ جب ان تھوڑوں کے اندر بہت سے لوگ اور سے بھی مل جائیں گے، شامل ہو جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز پھر ہمارا نگر نگر، گلی گلی، چمن چمن سب سونا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر محبتوں کا فروغ عطا فرمائے گا، امت کو بیداری نصیب ہوگی، شعور آ جائے گا، اور امت قرآن و سنت سے جب تک نہیں جڑے گی تب تک یہ شعور لا حاصل شعور رہے گا۔ اگر سوجھ بوجھ آ بھی گئی تو یہ دنیا کی سوجھ بوجھ ہے، دنیا کی سوجھ بوجھ فقط دنیا تک محدود ہے، اور جس نے ہمارے نظام کو، ہماری طبیعتوں کو، ہمارے مزاج کو بدلنا ہے وہ اللہ کے قرآن و سنت کے نظام والی، ذہن والی سوچ اور شعور ہے۔ اور اصل میں یہ تبدیلی ہے، جب کسی انسان کو یہ شعور، یہ تبدیلی نصیب ہو جاتی ہے تو بحمداللہ تعالیٰ اس کو پھر سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ خصوصی کرم کیا ہے کہ لاکھوں سجدہ دینے والوں میں سے اللہ نے اسے بھی سجدے کی لذت سے آشنا فرما دیا۔ جن میں نے بگاڑ کی طرف صرف فقط لفظ بولے، اشارہ بھی نہیں کر سکا وقت کی قلت کے باعث، ان معاشرتی بگاڑ میں ایک بگاڑ ہے قطع تعلقی کرنا۔ جن سے اللہ نے ہمیں جڑنے کا، جوڑنے کا حکم دیا، ان سے ہم ناتا توڑ لیں، یہ بہت بڑا بگاڑ ہے۔ یہ صرف معاشرے کا بگاڑ نہیں، یہ مسلمان کا بھی بگاڑ ہے، یہ طبیعتوں کا، مزاج کا بھی بگاڑ ہے۔ اس میں شدید قسم کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک کوئی قوم، قبیلہ، خاندان آپس میں ایک نہیں ہوگا وہ وزندار یا تعریف دار یا عزت والا وہ خاندان نہیں کہلوا سکتا۔ اس لیے ہماری بہت سی اپنی ذاتی مجبوریاں ہو سکتی ہیں، مگر دین کی مجبوری پر ساری ذاتی مجبوریاں قربان۔ جب دین کی بات آ جائے، مسلمان کی مسلمانی، اسلام کی بات آ جائے، قرآن و سنت کی برکات کا نام آ جائے اور ان پر لیبل لگ جائے، پھر ہمیں ذاتی اناج، ذاتی مفادات، ذاتی ترجیحات، ذاتی مسائل، ذاتی جنگ سب کچھ ختم کر دینا چاہیے۔ جب یہ سوچ اپنائی جائے گی تو پھر انشاءاللہ العزیز دین کو سمجھنے والوں کی بھی کمی نہیں رہے گی، دین کو بھی غلبہ ملے گا، دین کو بھی عزت ملے گی، اور دینداروں کا رتبہ، مقام و مرتبہ بھی اللہ اور رسول اللہ کی نظر میں بلند تر ہو جائے گا۔ صلہ رحمی اسی کو کہتے ہیں کہ جن کے ساتھ نہ توڑی جا سکے بندہ ان کے ساتھ جوڑ کے رکھے۔ جن کو خونی، ایمانی، روحانی رشتوں میں اللہ نے پرو دیا ہے، میرے اور آپ کے ساتھ ملا دیا ہے، ان کو مالک کے سوا کوئی ایک دوسرا علیحدہ نہیں کر سکتا۔ بہت سے ایسے رشتہ دار ہیں، مثلا سگی بہن ہو گئی، ان سے قطع تعلقی چل رہی ہوتی ہے، بیٹی ہو گئی، بیٹی کے سسرال والے ہو گئے، ان سے قطع تعلقی چل رہی ہوتی ہے، بھائی ہو گیا، بھتیجے ہو گئے، ان کے ساتھ قطع تعلقی رکھ رہے ہوتے ہیں، بھانجے باجیوں کی رشتہ داری میں تال میل نہیں ہوتا، خوشیوں میں اور غمیوں میں ہم اس طرح سے شریک نہیں ہو پاتے
جس طرح کے شرکت کا ہمیں اسلام نے حق دیا ہے۔ یہ بہت بڑی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہے، یہ بہت بڑی خیانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ایک مال کی امانت کا حق محفوظ رکھا ہوا ہے، اسی طرح خون کے رشتوں کا حق بھی اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ قرآن مجید ہے، اللہ پاک نے فاسقین لوگوں کے فسق کو، فاسقین کہتے ہیں نافرمان طبقے کو، ان کی نافرمانی کو اللہ نے کس انداز میں بیان فرمایا؟ فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ کہ جو توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وعدے کو اس کے پکا ہونے کے بعد۔ پکا کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ خونی ملاپ دیا، میرے مالک کائنات نے ملاپ دیا۔ اب اس خونی ملاپ کو میں اور آپ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے انا پرستی کی بھینٹ چڑھا کے ہم کہیں جی وہ اس نے مجھے اتنی عزت نہیں دی لہٰذا میں بھی عزت نہیں دوں گا، اس نے مجھے فلاں نیکی کا صلہ نہیں دیا، بدلہ نہیں دیا لہٰذا میں بھی نہیں دوں گا، اس نے مجھے اتنے احترام سے آواز نہیں دی، بلاوا نہیں دیا، انویٹیشن نہیں دی لہٰذا میں بھی اس کو بدلے میں بلاوا انویٹیشن نہیں دوں گا۔ یہ ہے قطع تعلقی۔ اس صلہ رحمی کا پتہ ہے کتنا بڑا ثواب ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے دین کا مغز اور خلاصہ یہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس نیک عمل کا سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں تیزی سے بندہ مومن کو اجر و ثواب جاری کیا جاتا ہے، وہ صلہ رحمی کی نیکی ہے۔ سب سے زیادہ اتنا روزے کا بھی جلدی تیزی کے ساتھ بندے کو، نماز کا تیزی کے ساتھ بندے کو، بیت اللہ شریف کے طواف کا تیزی کے ساتھ بندے کو، جہاد کا ثواب تیزی سے بندے کو، اتنا کسی نیک عمل کا تیزی کے ساتھ بندے کو ثواب نہیں پہنچتا جتنا صلہ رحمی رحم والا سلوک کرنے کا ثواب پہنچتا ہے۔ اسی طرح سن لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمتی کلمات جاری کرتے ہوئے فرمایا وہ گناہ کے جس کا تیزی سے پھر بندے کو عذاب پہنچتا ہے، بندہ اللہ کے غضب کا شکار ہوتا ہے، ان تیزی سے گناہ پہنچنے والے، عذاب اور ذلت پہنچنے والے گناہوں میں سے ایک قطع تعلقی ہے کہ بندہ ہماری طرف منہ کرے ہم دوسری طرف منہ پھیر لیں، بندہ ہماری طرف راہ و رسم رکھے ہم راہ و رسم کا جواب نہ دیں، بندہ ایک مستحب کی، سنت کی، واجب سلام کی آرزو پوری کرنا چاہے ہم دوسری طرف منہ پھیر لیں۔ وجہ کیا ہو؟ دنیاوی تعلقات، دنیاوی معاملات، دنیا کے لوگوں، دنیا کے معاملات ادھر رہ جانے ہیں اور آخرت کے اندر ان کے بارے میں جواب دہی ہوگی جو حقوق میرے مالک نے ایز اے مسلم میرے اور آپ کے اوپر لاگو کیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وینسى لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا دو چیزیں چاہتے ہو، اگر میں آپ سے کوڈ ورڈ کے علاوہ پوچھوں نا، آپ میں سے ہر بندہ ہاتھ کھڑا کرے گا، بچہ ہاتھ کھڑا کرے گا، جی حضرت کیوں نہیں؟ لاٹری میں بھی یہ دو چیزیں نکلنے لگے ہیں تو ہم کیوں نہ لیں؟ اور یہ چیزیں تو مفت میں مل رہی ہیں، آپ ہمیں طریقہ بتائیں یہ کیسے ملتی ہیں؟ آج بچے کو کہا جائے بیٹا لاٹری میں آپ کا یہ انعام گولڈن چانس نکلنے لگا ہے، وہ کہتا ہے کون سا خانہ پر کرنا ہے، کہاں سے فارم ملے گا؟ وہ پوچھتے ہیں بچے، یہ سمجھیں کہ گولڈن لاٹری، گولڈن چانس، گولڈن انعام ہمارا نکلا ہوا ہے۔ ہم نے دین کو سمجھا نہیں، دین ہر معاملے کے اندر ہماری لاٹری جنت کی، اللہ کی رحمت کی نکال رہا ہے، ہم سمجھے نہیں ہیں۔ تو میرے پاک محبوب علیہ السلام کے غلاموں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں بتائی، وہ آپ میں سے، میرے میں سے، میں بھی بیٹھا ہوں اس ممبر پر کلمات کا سہارا لے کے آپ کو باز کر رہا ہوں، تبلیغ کر رہا ہوں، میری بھی یہی خواہش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی تم میں سے یہ چاہتا ہے کہ رزق میں برکت ہو؟ اب بولے نا، آپ کی سبحان اللہ بتائیے، ہر بندہ کوئی تم میں سے یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اور کوئی تم میں سے چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو، طویل ہو؟ ہم میں سے ہر شخص 1000 سال بھی پورے کرنا چاہتا ہے۔ کون ہے جو موت کو گلے سے لگائے، سینے سے لگائے، فوراً سے مرحبا کہے؟ ہم تو گناہگار سے لوگ ہیں، ہماری تو آخرت کی بھی تیاری مکمل نہیں ہے، ہمارا تو کلمہ ایمانی اللہ نے اپنی عطا سے، رحمتوں سے ہمیں اس سے نواز دیا ہے۔ ماں کے پیٹ سے باہر رہے ہیں، ماں کی لوریاں سنتے سنتے، کلمے کی بولیاں سنتے سنتے ہم جوان ہوئے ہیں، تو ہمیں تو اس گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ کلمہ ہمیں ہماری محنت سے یا ہمارے خاندانوں کی، نسلوں کی، آباء و اجداد کی محنت سے نصیب ہوا ہے، اللہ کی کرم نوازی سے نصیب ہوا ہے، رسول اللہ کی رحمت للعالمین کے سب کے نصیب ہوا ہے۔ عمل تو ہمارا کوئی نہیں تھا نا کہ ہم کے ماں کے پیٹ سے حاجی بن کے آئے، ماں کے پیٹ سے صاحب زکوٰۃ بن کے آئے، ماں کے پیٹ سے جہادی بن کے آئے، ماں کے پیٹ سے دین کے مبلغ بن کے آئے، کچھ نہ تھا ہمارے پاس، بس باہر آئے تو ماں جی نے دودھ پلاتے پلاتے، وہ ماں کی عظمتوں پر بھی 100 صدقے قربان جائیں۔
جنہوں نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ اللہ کا ذکر سناتے سناتے ہمیں دودھ پلایا تھا، اور ہم جوان ہوئے۔ اب تو ایسی مائیں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی، اب تو ایسی مائیں ڈھونڈنے سے بھی کم ملیں گی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے پاک محبوب علیہ السلام کے غلاموں، کلمہ طیبہ کے بعد دو چیزوں کی خواہش ہر بندہ مومن کو ہے۔ جو وہ جوانی کی عمر کو آگے بڑھتا ہے، اس کی یہ خواہشیں بھی اور زیادہ جوانی کی طرف بڑھتی ہیں۔ وہ کیا؟ فرمایا کون ہے جو رزق میں برکت چاہتا ہو، اور کون ہے جو طویل عمر کا آرزو مند ہو۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے۔ تو فرمایا فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، کیا خوبصورت دین ہے، اور کیا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فصاحت و بلاغت والے کلمات ہیں۔ کوئی لمبی چوڑی لسٹ نہیں بتائی، ہر دنیا کا بندہ لمبی چوڑی لسٹ نکال کے بنا کے دے گا۔ آج پوچھا جائے نا کامیاب کون ہونا چاہتا ہے، ہم میں سے ہر شخص اس کا طلبگار ہے۔ تو لمبی لسٹ بنائی جائے گی، یہ اصول بھی ڈال لیں، یہ اصول بھی ڈال لیں، یہ زندگی کا مشن بنا لیں، یہ مقصد حیات بنا لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی فصاحت و بلاغت اللہ اکبر کبیرہ، اس پہ قربان جائیں۔ مختصر سا ایک ہی وظیفہ دیا اور دو لفظوں کا، فرمایا دو کام یہ اگر تم چاہتے ہو، روزی میں برکت چاہتے ہو، عمر میں طوالت لمبائی چاہتے ہو، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ، اپنے قربا کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ رحمت والا سلوک۔ ایک کام کرنا ہے، نہ حج کی یہاں پہ ڈیمانڈ ہے، نہ نماز کی ڈیمانڈ ہے، نہ ماتھے پہ محراب کی ڈیمانڈ ہے، نہ مولوی صاحب داڑھی والا بننے کی ضرورت ہے۔ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ نیک سلوک کا مطلب یہ نہیں ہوتا جو بدلے میں کیا ہے، جو بولیں جو بدلے والا سلوک، تو یہ تو کمائی ہے، یہ تو تجارت ہے۔ میں نے 50 روپے دکاندار کو دیا، بدلے میں اس نے 50 کا سودا دے دیا، یہ تو تجارت ہے، یہ تو کاروباری دنیا ہے۔ کیا چاہتے ہیں اپنے رشتہ داروں سے کہ میں نے سالن کا ایک حصہ بھیجا ہے، دوسرے لمحے دوسرے وقت پہ وہ بھی مجھے بدلے میں ہدیہ سالن کا بھیجے، میں نے 2 روٹیاں بھیج دی ہیں، بدلے میں وہ بھی 2 روٹیاں بھیجے، میں نے ایک بیٹے کی شادی پہ ان کو انویٹیشن دی ہے، دوسرے لمحے میں جب وہ بیٹے کی شادی کرے، خوشیوں کا موقع ہے، وہ بھی مجھے۔ ہم طلبگار تو اسی چیز کے ہیں نا، یہ تو تجارت کر رہے ہیں، یہ تجارت کر رہے ہیں، یہ دین کا نفع نہیں کما رہے ہیں، یہ نیکی کی اصلی منزل تک نہیں پہنچ رہے، اسلام کی یہ روح نہیں ہے، مسلمان کا حقیقی یہ مشن نہیں ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ کام کہ جو اہل جنت کے اخلاق میں سے اخلاق جنت بنیں گے، جنتی بھی ہوں گے، اور جنت والوں کا بھی علیحدہ سے اخلاق ہے۔ پہلا اخلاق یہ کہ جو کوئی ان سے توڑتا رہا دنیا میں وہ اس سے جوڑتے رہے، جو ان کے ساتھ ظلم کرتا رہا وہ اسے معاف کرتے رہے، اور تیسری بات جو ان سے چھینتا رہا یا ان کو نہ دیتا رہا وہ ان کو بھی عطا فرماتے رہے۔ یہ 3 باتیں فرمایا جب قیامت والے دن اہل جنت اپنے نورانی چہروں کے ساتھ خد و خال کے ساتھ داخل جنت ہوں گے تو پوچھا جائے گا ان کا اخلاق کیسا تھا، خلد بری میں دخول کا اللہ کی کرم کا یہ اقدار کیسے بنے، بتایا جائے گا ان کی 3 باتیں تھیں اخلاق میں، اور وہ یہ 3 باتیں یہ ہیں۔ حضرت ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کسی کے بدلے میں اگر تم سلوک کرے گا، اچھا سلوک کرے گا، تو کاروبار کا کھلاڑی ہے تو دین کا پجاری نہیں ہے۔ دین کا پجاری بن، کاروبار کا کھلاڑی نہ بن۔ کاروبار کا کھلاڑی یہ ہے کہ تو کہے وہ سلوک کرے گا تو بدلے میں میں سلوک کروں گا، فرمایا اس کے بدلے میں دنیا مل جائے گی، لوگ راضی ہو جائیں گے، لیکن لوگوں کا خالق روٹھ جائے گا، وہ کہے گا میری رضا کے لیے کیا کیا۔ اور یاد رکھیں کہ جن لوگوں کو قیامت والے دن سخت گرمی، سورج صبح نیزے پر ہوگا، قرآن بولتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، تقریباً ہر دوسرے تیسرے جمعے میں یہ قیامت کے منظر نامے کے لیے آپ کو یہ آیات سناتا رہتا ہوں۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ دائیں بائیں سے قرآن پاک یاد نہیں رہتا، مقصد یہ ہے کہ ہم مقصد حیات کو اور فکر آخرت کو پیش نظر رکھیں، ہمیں وہ وقت نہ بھولے کہ دنیا میں چھوڑ کے بھی جانا ہے دنیا کو، اور آخرت میں بھی پہنچنا ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، چاچے مامے سے کیوں لڑائی لیتے ہیں کہ ابا جی راضی ہو رہے ہیں، ابا جی راضی ہو رہے ہیں، بہنوں کا حق کیوں کھا جاتے ہیں، ڈنڈی کیوں مار جاتے ہیں، بڑے بھائی کو راضی رکھنا ہوتا ہے۔ یہ میں نے آیات اس لیے پڑھی پارہ نمبر 30 میں سے کہ اللہ پاک فرماتا ہے اس دن ایسی نفسا نفسی کی فرار کی، اللہ کے لفظ سنیں، یوم یفر المرء، مر کہتے ہیں مرد مومن کو، یفر کہتے ہیں فرار ہونے کو، فرمایا اس دن نفسا نفسی کی فرار کی ایسی لت پڑے گی، ایسی کیفیت بندے کو لگے گی، نہ وہ باپ کو پہچانے گا نہ وہ بھائیوں کو پہچانے گا۔
نہ وہ بیٹیوں کو پہچان سکے گا، نہ وہ خاندان کو، نسلوں کو پہچان سکے گا۔ جن کے لیے آج ہم سب کچھ کر رہے ہیں، اپنی آخرت برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں، یہ تو بھاگ جائیں گے، یہ تو بھاگ جائیں گے۔ صرف رشتہ داریاں وہی باقی رہیں گی جو اللہ کی رضا کے لیے رشتہ داریاں جڑی رہیں گی، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو اللہ کی رحمت کا سایہ پائیں گے، ان میں سے ایک طبقہ وہ ہے جو کثرت کے ساتھ خفیہ اور ظاہر دونوں طریقوں سے صدقہ و خیرات کرنے والے۔ دوسرا طبقہ وہ ہوگا جو ہمیشہ سے باوضو رہنے والے ہوں گے۔ تیسرا طبقہ اللہ کے ذاکرین کا طبقہ ہوگا، ہم دم ہمہ وقت ذکر خدا کی بولیاں زبان پر جاری رکھنے والے ہوں گے۔ چوتھا طبقہ جو یہ نہیں دیکھیں گے کون بہتر کرتا ہے، کون کمزور سلوک کرتا ہے، بدلے کی پرواہ کیے بنا، بدلے کی بولیں بدلے کی پرواہ کیے بنا وہ سلوک ہی سلوک، اور صرف سلوک نہیں، حسن سلوک۔ حسن کہتے ہیں جو سلوک کرنے میں بھی مزہ آئے اور جس کے ساتھ کیا جائے لوگ بھی اس پر داد تحسین پیش کریں، واہ یار یہ بندہ تھا بندوں میں سے، اللہ کی خلقت میں سے، یہ بھی اللہ کی مخلوق کا حصہ تھا، کتنا سونا سلوک کر گیا۔ اس کو بھی اللہ کی رحمت کا سایہ ملے گا، عرش پر رحمت الہیہ کے جلوے نصیب ہوں گے، رحمان کی، رب رحمان کی، جس کو ہم اللہ کریم کہتے ہیں، اس کی کرم نوازیوں کا صلہ ملے گا، اور بندے کے اتنے درجات بلند ہوں گے لوگ اس پر رشک کریں گے، اور دنیا میں بھی اس کا انعام ملتا ہے۔ ایک تو رزق میں برکت ملتی ہے، دوسرا عمر میں طوالت ملتی ہے، اللہ کی رضا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا تقدس پامال نہیں ہوتا، ان کے آداب زندگی، آداب سنت پر عمل ہوتا ہے۔ میرے پیارے محبوب علیہ السلام کے جو سچے سچے منموہنے غلام تھے نا، اصحاب پاک، سب کہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سب کی یہ سنت مبارکہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر سے جوڑ کے رکھی، عمر عثمان کے ہم نوا بنے، عثمان حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم سفر بھائی بنے، یہ سب کی آپس میں جڑی ہوئی رشتہ داری۔ آپ کبھی پڑھیں نا کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سونے سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول، خلیفہ مومنین، امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی مبارکہ ہے، ان کا رشتہ کیسے ہوا؟ کبھی پڑھے نا اسلامی تاریخ، ہسٹری آف اسلام کا مطالعہ کریں، حضرت سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، شہزادی کونین، بنت رسول، عزت رسول، شہزادی گلدستہ جنت، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح داماد رسول حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا برادر رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ کیسے ہوا؟ کبھی آپ ہسٹری پڑھیں نا، پھر آپ کو تال میل نظر آئے گا، کتنا یہ جاتے تھے، کتنی خوشیوں میں شراکت دار بنتے تھے، غمیوں کے اندر کتنا سہارا دیتے تھے۔ آج تو ہم غمی میں کسی کو پوچھتے بھی نہیں ہیں، غمی میں بلکہ جتما کو ہم نے ایک طرف کر لیا ہے، مساکین کو امیری کے زعم میں ہم نے ایک طرف کر دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہاروں والی، برکت والی، قبولیت والی، اللہ کی رضا والی، میری سنت والی 5 درجے دیے، برکت والی، رضا والی، میری سنت والی، اللہ کی محبت والی، قبولیت والی، یہ 5 درجے ارشاد فرما کے آپ سمجھ نہیں سکتے کہ اس دعوت کی قبولیت کے کتنے امکانات ہیں، جس کو آگے بیان کرنے سے پہلے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان رحمت سے 5 درجے دے کے بیان فرمایا۔ وہ دعوت ہے کہ جس میں میری امت کے غریب طبقے کو بلاوا دیا جائے، یتیماں کو دعوت پیش کی جائے۔ دعوت یہ نہیں کہ آ گئے تو کھلا دیا، وہ بھی اچھی بات ہے، کوئی آ جائے در پہ یتیمے میں مسکینے میں اس کو کھلا دینا بڑا کار ثواب ہے، اللہ کی رضا کے لیے کھلائے۔ لوگوں سے داد تحسین کبھی مل جاتی ہے کبھی نہیں ملتی، یہ چاہت کا دروازہ بند کرنے کے میں نے لوگوں کو راضی رکھنا ہے، اللہ راضی ہو گیا وہ خود بخود اس کا صلہ ہے، اس کا ایک سلسلہ ہے۔ قرآن مجید میں ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، تم 2 کام کرو، ایک ایمان کو مضبوط کرو، دوسرا اللہ کی رضا والے اچھے اچھے کام کرو، چنگے کاموں کے ساتھی بنو، پھر اللہ تعالیٰ مخلوق کے دل کے دارے تمہاری طرف خود بخود موڑ دے گا، لوگ خود بخود راضی ہو جائیں گے۔ جب خالق ذات کو، جو لوگوں کا خالق ہے، مخلوق کا پالن آ رہا ہے، اس کو راضی نہیں کر سکے تو بدلے میں ساری جہان کو بھی راضی کر لیا تو کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں۔ یہاں صلہ رحمی اپنائیں گے، اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندے وہ بھی راضی ہوں گے، ان کی رضا کو دیکھتے ہوئے بندہ اگرچہ کمینہ ہوگا، فاسق ہوگا، گناہگار ہوگا، کمزور ہوگا، اعمال
کے اندر کمزوری بھی واقع ہوگی، اللہ اپنی مخلوق کے تبسم، دلوں کی خوشی کے صدقے ایک بندے کو معاف فرماتے ہیں۔ میرے بندے جو اس سے راضی ہیں، میں بھی اپنی کرم نوازی کے سلسلے کو دراز کروں۔ یہ ٹوٹ ٹوٹ کے میرے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے، ٹوٹ ٹوٹ کے میرے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جس بندے نے حسن سلوک کو اپنایا، اس کی قبر میں کبھی اندھیرا نہیں ہو سکتا، اس کے دل کے اندر اجالے کے سوا کبھی کوئی دوسری روشنی نہیں ہو سکتی۔ ہمیشہ اللہ کے دین کی نورانیت، مخلوق کی محبت کا نور یہ تقسیم ہوتا ہے۔ جب بدلے کے لیے کوئی تعاون کرتے ہیں نا، وہ سلوک ایک تو برا سلوک ہوتا ہے، اچھا سلوک نہیں ہوتا، مثالی سلوک نہیں ہوتا۔ دوسرا، اللہ پاک نے تو بولی میں بھی، یہ تو عمل ہے، اللہ نے بولی میں بھی ہمیں کیا حکم دیا؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ جب بھی کہو زبان سے عمدہ جملہ نکالو، اچھا کلام بولو، اچھا تولو، اچھا بولو، اچھا سلوک کرو۔ اور قرآن مجید میں ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلا، نیکی کرے گا تو گھمنڈ نہ کر کے میں نیک بن گیا ہوں، آگے اپنی ترقی کا سلسلہ جاری رکھ، کامیابی کی آرزو یہ پختہ بنا، نیکی کا سلسلہ جاری رکھ، اس لیے کہ نیکی اگر تو کر رہا ہے تو یہ نیکی تیرے ہی بھلے کے لیے ہے۔ وَإِنْ أَصَبْتُمْ فَلَهَا، اگر گناہ کا آرزو مند ہے، گناہ کے رستے کا پجاری ہے اور گناہوں کی لت میں زندگی گزار رہا ہے، تو یہ گناہ بھی اللہ کے غضب تک پہنچانے کے لیے تیرے لیے ہی ہے، تیرے لیے ہی ہے، تجھے ہی نقصان پہنچا رہا ہے، اللہ کی ذات کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ہم جب فائدہ کسی کا کوئی کرتے ہیں نا، یہ مت سمجھیں کہ اس کا انعام یا اس کا فائدہ معاذ اللہ کو مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر خلفائے راشدین نے جب زکوٰۃ کا مطالبہ کیا نا منکرین زکوٰۃ سے، بڑے بڑے لوگ تھے اس وقت، آپ نے بڑا بڑا جہاد کیا، اب وہ وقت نہیں، وہ آپ کو ہسٹری پہنچائی جائے کہ آپ نے کتنا بڑا زکوٰۃ کیا، حتیٰ کہ آپ نے کہا جس نے جو اونٹ کو باندھے جانے والی رسی ہے، اس رسی کی قیمت کے برابر بھی جس نے زکوٰۃ ادا نہ کی، میں اس کے خلاف بھی اعلان جہاد کروں گا۔ اور آپ تلوار لے کر نکلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، تو آپ نے بڑا جہاد کیا، بڑا جہاد کیا۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن لوگوں کے خلاف جہاد کیا، ان لوگوں کو جب یہ مطالبہ پیش کیا نا کہ زکوٰۃ دو، تو انہوں نے پتہ کیا کہا؟ اللہ کے قرآن نے ان کا معاملہ بیان کیا، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ۔ کہنے لگے یہ کیا معاملہ ہوا؟ تم تو کہتے ہو رب بے نیاز ہے، اللہ الصمد ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ سارے جہان کو رزق بانٹتا ہے، اب آ گئے ہو ہمارے دروازے پر معاذ اللہ رب کے لیے زکوٰۃ مانگنے؟ تو کہنے لگے ان اللہ فقیر، بے شک اللہ تعالیٰ معاذ اللہ محتاج ہو گیا ہے، ونحن اغنیاء، ہم بڑے مالدار سرمایہ دار ہو گئے۔ تو اللہ کے غضب نے ان کو پکڑ لیا، اور جب یہ گستاخیاں کی تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے رقیق القلب شخص نے ان کے منہ پر تھپڑ بھی مارے، یہودیوں کو بھی تھپڑ لگائے، اور یہ معاملہ پھر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پہنچا تو آقا کونین دونوں جہانوں کے تاجدار رسولوں کے سرور ہستی حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر تم نے ان کو تھپڑ کیوں لگایا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آداب الوہیت کے خلاف، وحدہ لا شریک کے آداب توحید کے برخلاف یہ بات کر رہے تھے، میں نے اس لیے تھپڑ لگایا۔ کیا ہی بات ہے، پھر جو داد ملی دربار مصطفیٰ سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، وہ داد بھی اپنی نرالی داد تھی۔ فرمایا اے ابوبکر صدیق تم نے اللہ پاک کے طریق کو ادا کیا ہے، میرے مصطفیٰ کی سنت کو ادا کیا، تم نے بہتر کام کیا۔ اللہ کے آداب الوہیت کے لیے بھی امت کی غیرت کو جاگنا چاہیے، سوئے ہوئے لوگوں کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے، عزت کے لیے، آپ کی نبوت کی پاسداری تحفظ کے لیے اللہ نے ہمیں وسیلہ بنایا ہے۔ ہم کیوں کر نہ 100 جان سے قربان جائیں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر۔ تو جنہوں نے یہ کہا انہوں نے غلط سمجھا۔ آج بھی کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اچھا چلو تو سلوک کا محتاج تو نہیں تھا، سلوک کا حقدار تو نہیں تھا، ہم اللہ کے نام پر تیرے ساتھ سلوک کرتے ہیں، اور پھر یتیمی کا اور کمزوری کا تانا دیتے ہیں۔ تو تانا دے کے کسی کے ساتھ اچھا سلوک، یہ بھی اچھا کوئی سلوک نہیں۔ تانا دیے بغیر، کچھ کہے بغیر آپ برابر اچھا سلوک کرتے ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں کہ کتنے قبر کے اندر یہ فائدے ہوتے ہیں۔ بندے کے دیگر نیک اعمال صرف اعمال کے کرنے سے قبول نہیں ہوتے۔ میں اگر آپ کو نماز پڑھاتا ہوں یا پڑھتا ہوں تو یہ مت سمجھوں کہ نماز پڑھا لی تو بس قبول ہو گئی، اس کے پیچھے قبولیت کا کوئی نہ کوئی سبب ہوگا، وہ اللہ کی رحمتوں سے سبب پیدا ہوگا، میری اور آپ کی محنت سے، ذہن سے، ارادے سے۔
ہمارے تصور سے وہ سبب پیدا نہیں ہوگا، وہ خدا جانے کیا سبب ہوگا کہ مولوی جی کی نمازیں پڑھانا کام آ جائے، مصلی کے سجدے کام آ جائیں، آپ کو تبلیغ کام آ جائے، آپ کی اصلاح کرنا کام آ جائے، وہ اللہ کے کرم سے کوئی نہ کوئی سبب پیدا ہوتا ہے۔ اور ایک دین ہمیں بتاتا ہے بنیادی بات کہ جس سبب سے بندے کے دیگر نیک اعمال قبول ہوتے ہیں، حتیٰ کہ مجاہد کا جہاد قبول ہوتا ہے، حاجی کے حج کے پھیرے، طواف کے پھیرے قبول ہوتے ہیں، نمازی کے سجدے قبول ہوتے ہیں، زکوٰۃ اور خیرات کے پیسے قبول ہوتے ہیں، مسجدوں کی خلقت خدا کی خدمت قبول ہوتی ہے، اللہ عرش پر اللہ کے فرشتے اور فرش پر اللہ کی مخلوق راضی ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک سبب، ایک وایا، ایک واسطہ، ایک کی چین وہ صلہ رحمی ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا اور عمدہ سلوک ہے۔ اور یہ جن کے ساتھ اللہ نے ہماری رشتہ داریاں جوڑ دی ہیں، ان کے ساتھ ہم خود توڑ نہیں سکتے۔ یہ بنیادی مسلمان کے مومن کے حقوق ہیں۔ کئی ایسی چیزیں ہیں جن میں مسلمان مومن بھی برابر ہے اور کافر منافق بھی برابر ہے۔ ان میں سے ایک وعدے کی پاسداری، وعدے کی پاسداری یہ نہیں ہے کہ مومن کی زیادہ ذمہ داری ہے اور کافر وعدہ نہ پورا کرے تو خیر ہے، کافر ہے، دین کا باغی ہے، کلمہ توحید کا منکر ہے، رسالت سے پھرنے والا ہے، لہٰذا اس کے ذمہ کوئی چیز نہیں، وہ وعدے کے اندر اسی طرح کا پابند ہے بالکل جس طرح ایماندار پابند ہے۔ اسی طرح صلہ رحمی کے اندر بھی قرابت کے رشتہ داروں میں ہے یا دور کے رشتہ داروں میں ہے، اس نے سلوک دونوں کو کرنا چاہیے، مومن ہو تب بھی کرنا چاہیے، حتیٰ کہ اللہ نہ کرے ہمارے قریبی رشتہ داروں میں، ہمارے ہاں سوسائٹی میں یہ معاملہ تو نہیں، لیکن اگر کسی کے ہاں یہ معاملہ بن بھی پائے تو کافر بھی اسی طرح برابر کا قرابت داری کی وجہ سے، خونی رشتہ دار کی وجہ سے سلوک کا مستحق ہے، جس طرح ایک مسلمان کلمہ گو اس نے سلوک کا مستحق ہے۔ دین نے تو اتنا لمبا ہمیں پروسیس بتایا اور آج ہم دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ کسی نے کہا، بڑے پیارے درویش نے، اس نے کہا یہ دیکھ تیرا خونی رشتہ دار قریب رہتا ہے یا دور رہتا ہے، اگر قریب رہتا ہے تو تو اس کو مال بھی پہنچا اور اس سے اپنی ملاقات اور روابط بھی جاری رکھ، اور اگر دور ہے تو پھر خط و خطابت کے ذریعے سے، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، رابطہ رکھنا کوئی دور کی بات نہیں، بعید بات نہیں ہے، اگر دور والا ہے تو خط و خطابت کے ذریعے سے، ہائے ہیلو کے ذریعے سے، فون کے ذریعے سے ان کے ساتھ اپنے رابطے کو بحال رکھنا، وگرنہ اگر بحالی کو منقطع کرتا ہے یا ناراض ہو جاتا ہے، روٹھ جاتا ہے اور مفاد ذاتی کوئی مفاد ہے، وجہ اس میں ناراضگی کی ذاتی وجہ ہے، اللہ کے دین کی وجہ نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ قرب قیامت میں تجھ سے پہلے سوال کرے تو نے فلاں سے منہ موڑا تھا، رخ پھیرا تھا، کیوں پھیرا تھا؟ آج ہم امریکہ سے بڑے جلدی ناراض ہو جاتے ہیں، امریکہ ہم سے زیادہ جلدی ناراض ہو جاتا ہے، ہم اس کو تو راضی کرتے پھرے، وہ تو بڑی بات صدیوں کی بات ہے اور تعلقات پر محیط بات ہے، گورنمنٹس آتی رہتی ہیں، ٹوٹتے رہتے ہیں، اتحاد بنتے رہتے ہیں، ٹوٹتے رہتے ہیں، وہ علیحدہ بات ہے، وہ میرے اور آپ کے دائرۂ اختیار میں ہے، لیکن کم از کم ہم اپنے بہن بھائیوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنے سسرالی رشتہ داروں سے، اپنے مائی باپ سے، اپنے سگے خونی بھائیوں سے، چچاؤں سے، ماموں سے، پھوپھڑ سے، ان سے سلوک کے اندر بحالی کیوں نہیں کر سکتے؟ خدا را عید کے عید گلے ملنے کے بجائے اگر روز ملنا شروع ہو جائیں تو روز ہی اللہ پاک ہمارے لیے عید کا دن بنا دے، خوشیوں کا دن بنا دے۔ یہ جو انڈیا کی جنگ میں مہاجر لوگ ہو گئے تھے 1971 کی جنگ میں یا 65 کی جنگ میں، اللہ نہ کرے کسی کا کوئی بچھڑ جائے، لیکن جو بچھڑ جائے نا وہ آج مل جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ بارڈر پر بھی ملتے ہوئے جھپیاں لگاتے، گلے ملتے، کتنی تسکین ہوگی، کتنی خوشی نصیب ہوگی۔ اور میڈیا کی زینت یہ خبر بنے گی، کہیں گی جی 40 سال کا 70 سال کا بچھڑا ہوا بیٹا اپنے باپ سے مل رہا ہے۔ آتی ہے نا جھپی کی تصویر، آتی ہے نا معانقے کی، مسافر کی تصویریں آتی ہیں نا، کیوں آتی ہیں تصویریں؟ بیچ میں اسلام کا ایک حسن ہے، اسلام کا ایک خوبصورت رنگ ہے، وہ کیا ہے کہ بڑی دیر کے بعد بھی مل رہے ہیں، تو اپنائیت جس کی کمی تھی، آج اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ خوشیوں کی برسات، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معانقے مسافر کی نعمت عطا فرمائی۔ یہ نعمت ہمارے پاس ہی ہوتی ہے، ہم جب روٹھے ہوئے ہوتے ہیں ہمیں اس کی قدردانی نہیں ہوتی، لیکن جب عید کے عید بھی گلے ملتے ہیں تو اس کی پھر قدردانی نصیب ہوتی ہے۔ اس میں آپ اضافہ کریں، اپنے تعلقات کو محدود نہ کریں۔ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے تعلقات کو وسیع کرتا ہے، کوئی پورا آ جائے تب بھی اس کے ساتھ برتاؤ رکھتا ہے، کوئی پورا نہ آئے تو یہ سمجھتا ہے اللہ کی مخلوق ہے، اس کا حق ہے کہ میں اس سے ملوں، اور ملو بھی عاجزی کے ساتھ، منہ پھیر کر ملنا یہ ملنا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قلب و روشن کو، مردہ ضمیر کو ہمارے بیدار فرمائے، اللہ تعالیٰ دین کی روح کے مطابق ہمیں سوجھ بوجھ عطا فرمائے، صلہ رحمی کے ٹوٹے ہوئے جذبات کو بھی اللہ جوڑنے کا شرف نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا